اچھی کمیونیکیشن سکلز ہونا آپ کو ہر جگہ فائدہ دیتا ہے، چاہے آپ کی لائف پرسنل ہو یا پروفیشنل۔ ان سمپل ورڈز، اگر آپ کے اندر اچھی اور افیکٹو کمیونیکیشن یا کنورزیشن کی ایبلٹی موجود ہے تو کسی بھی میدان میں آپ کی کامیابی کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات چیت یا گفتگو کرنے کے پرائم اینڈ فور موسٹ پرنسپلز یا اصول ڈسکس کروں گی، اور یہ پوائنٹس آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرنے میں بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا تاکہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ اپنی کنورزیشن کو افیکٹو بنا سکیں اور اپنی گفتگو یا بات چیت میں ریفائنمنٹ اینڈ بیٹرمنٹ لے کر آ سکیں۔ لیٹس اسٹارٹ our today's vlog. السلام علیکم everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. الحمدللہ. vlog اسٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے، اور میں بچیوں کو پک کرنے کے لیے اپارٹمنٹ سے نیچے گئی تھی۔ وین میں آتی ہیں، 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو میں تقریباً 2 بجے کے قریب نیچے چلی جاتی ہوں اور انہیں پک کر لیتی ہوں۔ گھر پہنچ کر بچیوں کے فریشن اپ ہونے کے بعد میں نے ان کو لنچ دیا تھا، اور اس کے بعد میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا، تو میں نے سوچا کہ فریج کی صفائی کر لی جائے، جو آگے آپ کو کلپس میں نظر آئے گی۔ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کہیں آنے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر جگہ انتظار کیا جاتا ہے، جن کی کمی کو محسوس کیا جاتا ہے، جن کو ویلکم کیا جاتا ہے، جن کی ہر جگہ عزت کی جاتی ہے۔ تو آپ کس طرح کے بننا چاہتے ہیں، پہلی طرح کے یا دوسری طرح کے؟ ہر انسان کے اندر اچھی اور افیکٹو گفتگو کرنے کی ایبلٹی ضرور ہونی چاہیے۔ دنیا میں سب سے اچھا سکل بات چیت کرنے کا ہے۔ اگر آپ کو بات چیت کرنے کا ہنر آتا ہے، اگر آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، تو لوگ آپ کو امپورٹنس دیں گے، آپ کو اچھا سمجھیں گے اور آپ سے ملنا پسند کریں گے۔ آفس میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی۔ آپ جتنی مرضی اچھی ڈریسنگ کر لیں، جتنا مرضی اچھا سوٹ پہن لیں، لوگ آپ کو آپ کے وے آف ٹاکنگ سے جج کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو کے انداز سے ہی آپ کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کے مصروف دور میں آپ کے کلوز دوستوں کے علاوہ اور کسی کے پاس اتنا ٹائم یا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آپ میں گھس کر آپ کے بارے میں جان سکیں، اس لیے آپ اپنی بات چیت کے ذریعے ہی اس پر اچھا یا برا امپریشن ڈال سکتے ہیں۔ بات چیت یا کمیونیکیشن کے اصولوں میں سے پرنسپل نمبر 1 ہے ڈونٹ کرٹیسائز ادرس، یعنی لوگوں پر تنقید نہ کریں، لوگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں۔ اس دنیا میں کوئی بھی غلط ثابت ہونا نہیں چاہتا، اور نہ ہی کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ اپنی غلطی ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو اس کی غلطی پر سمجھانا شروع کر دیں گے نا، تو وہ اور اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے گا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا اور اپنی غلطی کو بھی ڈیفینڈ کرے گا، اور آپ کو نہ تو اچھا سمجھے گا بلکہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا۔ اس لیے بلا ضرورت آپ کو کسی پر تنقید کرنے یا کسی کی غلطیاں نکالنے، کسی کو سدھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ذمہ تھوڑی لے رکھا ہے ہر کسی کو ٹھیک کرنے کا۔ آپ کی نظر میں ہر دوسرا آدمی غلط کیوں ہے، اور کیوں آپ اسے کوئی نہ کوئی سجیشن یا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صرف اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں پر نظر رکھیں، لوگوں کی کمیوں پر نظر نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، آپ جس کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں گے نا، وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ ایون آپ کے بچے بھی آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مما تو ہر وقت یہی بات کرتی رہتی ہیں، مما مجھے پتا تھا آپ نے مجھے یہی کہنا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی بار بار تنقید یا کرٹیسزم کا نشانہ بننا پسند نہیں کرتا۔ ایک دو دفعہ اسے ٹھیک لگتا ہے، اور بعد میں بھی اگر اگلا نہیں سدھرتا نا، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنا سر آپ دیوار سے ماریں گے نا، تو آپ کو ہی نقصان ہوگا، آپ کو خود کو ہی تکلیف ہوگی۔ اس لیے زیادہ تنقید نہ کریں دوسروں پر جب تک وہ خود آپ کے پاس نہیں آتا، یا اپنی پرابلم یا اپنا کوئی بھی مسئلہ آپ سے شیئر نہیں کرتا، یا جب تک وہ کوئی آپ سے مشورہ نہیں مانگتا، تو آپ اس سے دور ہی رہیں۔ اتنا زیادہ انٹرفیرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل لوگ بہت کلیور اور بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں۔ ان کو اگر پتا ہو نا کہ وہ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ وہ یہ سب کچھ انٹینشنلی ہی کر رہے ہیں، غیر ارادی طور پر نہیں کر رہے، وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ آ کر ہمیں مشورہ دے یا ہمیں سدھارے تو تبھی ہم سدھریں گے۔ لوگوں پر کرٹیسزم کرنے یا ان کو کنڈیم کرنے سے دور ہی رہیں۔ کمیونیکیشن رول نمبر 2 از تعریف جب بھی کریں سب کے سامنے کریں، اور تنقید ہمیشہ اکیلے میں کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی غلطی دیکھ کر، خاص طور پر اپنے بچوں کی اور اپنے سب آرڈینیٹس کی، ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا، اور ہم بغیر وقت ضائع کیے اس کو ٹوک دیتے ہیں اور اس کی غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتے ہیں، اور ہم اپنے ماتحت کو سب کے سامنے ہی ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب لوگوں کے سامنے نا دوسرے لوگوں کو عزت بچانے کا موقع دیں۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے اور آپ سب کے سامنے ہی اسے روک ٹوک کر رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی انسلٹ کو فیل کرے گا، اور ہمیشہ اسے یاد رکھے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس طرح وہ آپ سے دور رہنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا۔
اگر آپ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور کوئی فیملی گیدرنگ ہے اور کسی نے آپ کو کوئی غلط بات کر دی ہے تو آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں، فوراً ہی ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے نہ پڑیں، سب کے سامنے اسے غلط نہ کہیں، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ واقعی اس نے غلط بات کی ہے اور اگر اسے ٹھیک نہ کیا گیا تو اس سے آپ کو واقعی نقصان ہوگا تو اسے الگ لے جا کر سمجھائیں۔ سب کے درمیان بیٹھ کر اگر آپ نے اس کی عزت اتار دی تو وہ بھول جائے گا کہ آپ اس کی بھلے کی بات کرتے ہیں، پھر وہ بات دل میں بھی رکھے گا اور زندگی بھر اسے نہیں بھولے گا، آپ سے خائف رہے گا، آپ سے دور دور رہے گا۔ اس لیے تعریف ہمیشہ سب کے درمیان کریں اور تنقید اکیلے میں کریں، اس طرح سب کو لگے گا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے بھلے کی بات کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور ایونچولی لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پسند کرنے لگیں گے۔ کمیونیکیشن اسکل نمبر 3 از لسن مور اینڈ اسپیک لیس۔ کہا جاتا ہے کہ ایوری گڈ کنورزیشن اسٹارٹس ود گڈ لسننگ۔ ہم سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ہی بات کرنے کی جلدی ہوتی ہے، ہر کوئی بس خود کو ڈومیننٹ رکھنا چاہتا ہے کہ بس میری ہی بات سنی جائے، میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے ہی سب نالج ہے۔ اکثر لوگ ایسے بھی شو آف کرتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے، میں سب جانتا ہوں، اور یہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا امپریشن بنایا ہے۔ سامنے تو لوگ چپ کر جاتے ہیں لیکن عزت نہیں کرتے۔ اگر آپ سامنے والے کی نظر میں اچھا امپریشن جمانا چاہتے ہیں تو صرف آپ اپنی باتوں سے ہی نہیں بنا سکتے، وہ تبھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گا جب آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے اور اس کی باتوں کو بھی انٹرسٹ سے سنیں گے۔ اور باتوں میں انٹرسٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادہ سنیں اور اپنا کم بولیں۔ یہ کوٹ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اے گڈ اسپیکر از اے گڈ لسنر۔ جو اچھا اسپیکر ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتا ہے اور ان کی باتوں کو بھی انٹرسٹ کے ساتھ سنتا ہے۔ جب آپ کسی کی بات توجہ سے سنتے ہیں نا اور اس کی ہر بات پہ سر بھی ہلاتے ہیں، جی ٹھیک، ہاں بالکل، اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں، اس کو انٹرسٹ شو کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ بات چیت کے اینڈ پر وہ کہے گا کہ آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ بھلے آپ نے خود 2-4 لفظ ہی بولے ہوں لیکن وہ آپ کو اپنا دوست مانے گا اور آپ کی عزت کرے گا کیونکہ آپ نے اس کی بات کو توجہ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت کامن ہوتی ہے کہ لوگوں کی بات کاٹ کر اپنی بات کرنے کا بھی کافی لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری عزت کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے بات کر کے خوش ہوں، آپ کی عزت کریں، آپ کے ساتھ جڑیں، تو اس کا اصول ہے کہ سامنے والے کو زیادہ بولنے دیں اور خود کم بولیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ہمیشہ اچھے سے شروعات کریں۔ اگر تنقید کرنی پڑ ہی گئی ہے، اس کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نظر آ ہی نہیں رہا، تو پھر تنقید کی بجائے تعریف سے شروع کریں۔ اس کی کسی غلطی پر سیدھے اس پر چڑھائی نہ کریں یا فوراً تنقید سٹارٹ نہ کریں، پہلے اس کی کوئی اچھی بات کو اپریشیٹ کریں کہ واہ آپ نے فلاں کام تو بہت اچھا کیا تھا، اور پھر اس کو کوئی سجیشن دیں یا جو بھی آپ نے چیز اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے وہ بعد میں کریں۔ اگر آپ ہر وقت ہر کسی میں کچھ الٹا ہی ڈھونڈتے رہیں گے، اس کے نیگیٹو پہلو ہی دیکھیں گے، اس کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہیں گے نا اور اس کے پازیٹیو کام کو ریکگنائز کرنا بند کر دیں گے، تو وہ بھی پھر آپ کی بات کو سننا چھوڑ دے گا، آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا، آپ کو سیریس نہیں لے گا۔ اگر ہر وقت آپ کے ہاتھ میں پیچکس رہے گا اور آپ لوگوں کو صحیح کرنے میں لگے رہیں گے تو لوگ آپ کی بیسٹ ایڈوائس کو بھی نہیں مانیں گے، اس کا ایفیکٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ از بی اے سپورٹیو ٹاکر، یعنی حوصلہ افزائی۔ یہ بھی بات چیت کی یا گفتگو کی آرٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں۔ اگر آپ کسی انسان کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بولتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بات چیت کا سلسلہ جو ہے نا وہ یک طرفہ نہیں ہوتا، بات کرتے ہوئے آئی کانٹیکٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جب بات کریں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات کریں گے نا تو آپ ایک تو انڈر کانفیڈنٹ بھی لگتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو فیل ہوتا ہے کہ آپ شاید اس سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اور ریگارڈنگ کنورزیشن یا کمیونیکیشن ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ اچھی گفتگو اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس کے بارے میں نالج ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں اچھی نالج ہے تو اس پر پراؤڈ نہ کریں اور اس چیز کو شو آف نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کے دوران سوال کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، اس سے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کی بات میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بیکاز نو ڈاؤٹ دا گریٹسٹ کمیونیکیشن اسکل از پیئنگ ویلیو ٹو ادرس۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی توجہ رکھیں کہ کیا آپ جو بول رہے ہیں آپ کی باڈی آپ کے الفاظ کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں، آپ کی بات کے اندر فیلنگز ہیں یا نہیں، چہرے پر ایکسپریشنز ہیں یا نہیں۔
ہمیشہ اپنے الفاظ اور فیلنگز کے مطابق اپنی آواز کو اونچا اور نیچا کرنا سیکھیں. اگر سنجیدہ بات کو آپ ہنستے ہوئے کریں گے نا تو کوئی آپ کو سیریس نہیں لے گا، تو اس طرح کی چیزوں کو بھی اوائڈ کیا کریں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ نا ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت کامن چیز ہے وہ ہے بلا وجہ لوگوں کے ساتھ بحث کرنا، آرگیو پہ آرگیو کرتے رہنا، ایک دوسرے کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاؤنٹر اٹیکس کرتے رہنا. تو یہ نا بہت برا ان ایتھیکل بیہیویئر لگتا ہے. کہا جاتا ہے لوز دا آرگیومنٹ ناٹ دا پرسن. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ کمیونیکیشن ورڈز کی جو امپورٹنس ہے وہ 7% ہوتی ہے. باڈی لینگویج میٹرز 55% اینڈ یور وائس ٹون میکس 38% آف اے گڈ کمیونیکیشن اسکل. یعنی صرف خوبصورت الفاظ ہی کافی نہیں ہوتے، آپ کی باڈی لینگویج بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. آپ کے آواز کے اتار چڑھاؤ کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے تھرو آؤٹ یور ہول کنورزیشن. اگر آپ ان تمام کمیونیکیشن پرنسپلز کے اوپر فالو اپ رکھیں گے تو نو ڈاؤٹ آپ بھی لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو اور بات چیت سے اپنا ایک اچھا امیج کریٹ کر سکیں گے. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. میرے ساتھ بہت سارے نیو سبسکرائبرز جنہوں نے مجھے نیولی جوائن کیا ہے، تھینکس اے لاٹ آل آف یو فار جوائننگ می. انشاءاللہ ان فیوچر بھی آپ لوگوں کے لیے لرننگ اور موٹیویٹنگ ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. اور یہ ویڈیو بھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو، کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. See you very soon in the next video with a brand new content inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.